نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے۔ اس پر گائیڈ لائنز کیا ہونی چاہیے، اور تربیت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، ٹریننگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم تعمیر کردار کی بات کرتے ہیں، جب مقصد کے حصول کی بات کرتے ہیں، جب رویے کی بات کرتے ہیں، عادتوں کی بات کرتے ہیں اور اچھی یا بری سوچ کی بات کرتے ہیں، تو اس کا تعلق ہر شخص سے ہوتا ہے بلا تخصیص مذہب و مسلک۔ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کا تعلق اس موضوع سے ہے، اور یقیناً یہ بہت اہم پہلو ہے جس پر میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پہلو ہے، اور اس کے بغیر کوئی بھی شخصیت نہ تو ڈیولپ ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی شخص کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا، چاہے اس کا وہ مقصد پیسہ کمانا ہو، چاہے وہ اس کا مقصد شہرت کمانا ہو، چاہے وہ اس کا مقصد اپنی نوکری میں ترقی کرنا ہو، اپنی تعلیم میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنا ہو۔ کوئی بھی زندگی کا اس کا مقصد ہو، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک سے اگر وہ ہٹ جائے گا، اور ان باتوں سے اگر وہ ہٹ جائے گا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، تو وہ یقیناً اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ لہٰذا آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تھنک اینڈ گرو رچ۔ آپ سوچیں صرف، اور آپ ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو رچ فیل کریں گے۔ اب آپ کی ڈائمنشن اگر پیسہ کمانے کا ہے تو آپ پیسے کے حوالے سے رچ ہو جائیں گے۔ آپ کی ڈائمنشن اگر کریکٹر بلڈنگ ہے تو کریکٹر کے حوالے سے رچ ہو جائیں گے۔ آپ کی اگر جو ڈائمنشن ہے وہ لیڈرشپ ہے تو آپ لیڈرشپ کے حوالے سے رچ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس موضوع کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے پر ایپلیکیبل ہے یہ موضوع جو میں آج آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں۔ ایسا موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے ہر انسان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، اور ہمارا مذہب دین اسلام ایک کمپلیٹ گائیڈنس فراہم کرتا ہے۔ جب آپ زندگی میں کسی مقصد کا تعین کرتے ہیں کہ مجھے یہ مقصد زندگی میں حاصل کرنا ہے، تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پروسیجر کو فالو نہیں کریں گے اور کما حقہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اپنا مقصد زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے۔ تعمیر کردار کے حوالے سے اس کی ابتدا ہے، کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یقیناً اس کا کوئی سرا ہوتا ہے جہاں سے یہ عمل شروع ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ اقبال جب یورپ سے واپس آئے پڑھ کر جرمنی سے، تو ایک نوجوان نے اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ اقبال آپ تو مغرب سے ہو کر آئے ہیں، لیکن آپ کی باتوں میں ابھی بھی وہی فقیری ہے، ابھی بھی وہی مذہب ہے، ابھی بھی وہی آپ فرسودہ باتیں کرتے ہیں، ایک ترقی پسند سوچ آپ میں نظر نہیں آتی، اور آپ تو فرسٹ ورلڈ کو اور اس بہار کو دیکھ کر آئے ہیں علم کی۔ یہ خط اقبال کو لکھا ہے۔ اقبال نے جواب میں لکھا ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، شاید کہ یہ زمین ہو کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، کہ تم جس کو در حقیقت ترقی سمجھتے ہو شاید وہ کسی کے پیروں تلے آئی ہوئی زمین ہو، اور تم جس کو اپنا آسمان سمجھتے ہو وہ شاید کسی کی زمین ہو۔ تو لہٰذا سوچ اگر اچھی نہ ہو، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ یعنی فکر و تدبر کا سلیقہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب شخصیت کی بات کرتے ہیں، جب کسی مقصد کے حصول کی بات کرتے ہیں، تو اس کی ابتدا ایک اچھی سوچ سے ہوتی ہے۔ اگر اچھی سوچ نہیں ہوگی تو یقیناً یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اچھی سوچ ایک بیج کی مانند ہے
بیج اچھا ہوگا, صحت مند ہوگا, اعلیٰ نسل کا ہوگا, تو یقیناً اس سے نکلنے والا درخت بھی بہت اعلیٰ نسل کا ہوگا اور اس کا پھل بھی بہت اچھا ہوگا. اور اگر یہ بیج ایسا ہو کہ جو پہلے ہی مر چکا ہو, پہلے ہی فرسودہ ہو, پہلے ہی اندر سے خشک ہو اور یابس ہو اور اس میں یبوست چھائی ہوئی ہو, تو یقیناً اس کے آگے درخت نہیں نکلے گا, سرسبز و شادابی نہیں آئے گی, وہ پھل نہیں دے گا. لہذا بیج کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ ہو. فکر اگر خام, یعنی اگر فکر کے اندر ہی کوئی سقم ہو, فکر ہی اگر خستہ ہو, فکر ہی اگر کمزور ہو, سوچ ہی اگر ہیلدی نہ ہو فکر اگر خام, تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو یاد رکھیے پہلی چیز ہے سوچ, اور ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ سوچنے کا بھی ایک پروسیس ہے. کس طرح سوچا جائے, یہ بھی ایک آرٹ ہے, یہ بھی ایک سائنس ہے کہ کیا سوچنا چاہیے. اور یقیناً انسان کا ذہن, یہ برین کیمسٹری بہت ٹیکنیکل ہے. بلا وجہ کی سوچیں اگر آپ اپنے دماغ کے اندر جمع کر لیں گے تو اس میں جنک جمع ہو جائے گا اور اس کے ریزلٹس بھی ویسے ہی آئیں گے. مایوسی کی سوچ مایوسی لائے گی, خوشی کی سوچ خوشی لائے گی, ترقی کی سوچ ترقی لائے گی. یعنی آپ اپنے سوچ میں اگر تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں تو یقیناً نتائج مختلف ہو جاتے ہیں. لہذا پہلی چیز سوچ ہے, اور اس سوچ سے احساسات یعنی فیلنگز نکلتی ہیں. نمبر 1 تھاٹس, نمبر 2 فیلنگز. جیسی سوچ ہوگی فیلنگز ویسی پیدا ہوں گی. فیلنگز کے بعد بنتا ہے ایٹیٹیوڈ. اب یہ ایک سیریز ہے, ایک سیریل میں یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہم کو اسی طرح لے کے چلنی چاہیے. جہاں سے سوچ آپ لے رہے ہیں آگے تمام تر آف شوٹس اس کی اور برانچز ویسی نکلیں گی. سوچ اگر اچھی ہے تو احساسات اچھے جنم لیں گے, سوچ اگر پازیٹیو ہے تو احساسات پازیٹیو جنم لیں گے, سوچ اگر نیگیٹو ہے تو احساسات نیگیٹو جنم لیں گے. یعنی دل میں اگر نفرت ہے تو نفرت کے احساسات ابھریں گے, اور جب نفرت کے احساسات ابھریں گے تو پھر نفرت کا رویہ پیدا ہوگا. یعنی سوچ کے بعد احساس کے بعد رویے کے بعد عمل, یعنی ایکشنز جو وجود میں آتے ہیں وہ کسی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے نا, ایکشنز آر دی ریزلٹس آف یور تھاٹس. تو سوچ اچھی ہے تو احساس اچھا ہے, احساس اچھا ہے تو رویہ اچھا ہے, جب رویہ اچھا ہے تو اس رویے سے عمل جنم لیتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بہت اچھا عمل کر رہا ہو لیکن اس کے پاس کوئی اچھی سوچ نہ ہو. اچھا عمل اچھی سوچ کی نشاندہی کر رہا ہے, اور اچھی سوچ اچھے عمل کی محرک بن رہی ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی چیز تھاٹ, فیلنگس, ایٹیٹیوڈس, ایکشن. جب اس عمل میں ایک کنسسٹنسی آ جائے, کسی بھی اچھے کام میں جب کنسسٹنسی آ جائے, اس میں ایک تسلسل آ جائے, تو یاد رکھیے وہ عمل عادت بن جاتا ہے. عادتیں یوں نہیں بنتی, اوور نائٹس انسان کو کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی. عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں سوچ کے نتیجے میں. سوچ سے احساس سے رویے سے عمل کے بعد اگلا اسٹیپ عادت کا ہوتا ہے. ہم بچے کو کہتے ہیں, ہم لوگوں کہتے ہیں اچھی عادتیں اپنائیں, لیکن یہ نہیں جانتے کہ اچھی عادت سے پہلے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں. جب تک ان کو ہم بروئے کار نہیں لائیں گے, ان کو فنکشنلائز نہیں کریں گے, اچھی ہیبٹس کبھی بھی وجود میں نہیں آئیں گی. اور ہیبٹ کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل, ہر ٹاپک اس میں سے جو میں آپ کو ایک اسٹیج بتا رہا ہوں, ہر اسٹیج پر ایک ریسرچ ہے. یعنی سوچ کے اوپر ریسرچ ہے, فیلنگس کے اوپر ایک ریسرچ ہے, ایٹیٹیوڈ کے اوپر ایک ریسرچ ہے, پھر ایکشنز کے اوپر ایک ریسرچ ہے, پھر عادت ہیبٹس کیسے فارم ہوتی ہیں, اچھی عادتوں کو کیسے کلٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور بری عادتوں کو کس طریقے سے آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح عادت جب متواتر ہو جائے اور اس میں ایک کنسسٹنسی پیدا ہو جائے تو وہ عادت آپ کا پارٹ آف پرسنالٹی بن جاتی ہے, آپ کی شخصیت کی شناخت بن جاتی ہے. یعنی کسی شخص کے ایک بولنے کا اسٹائل ہے, اگر اس کی شکل نہ بھی دکھائی جائے, آواز سنا دی جائے آپ کو, تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ عمل اور یہ جو اس کی عادت ہے یہ اس فلاں شخص کی ہے, اس سے میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ وہ شخصیت ہے. تو بہت سی عادتیں شخصیتوں کا پتہ دیتی ہیں. تو عادت در حقیقت آپ کی پارٹ آف پرسنالٹی بنتی ہے, اور یہ پارٹ آف پرسنالٹی سب سے اہم چیز ہے.
انسان ساری زندگی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں لگا دیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، گھر لیتا ہے، اچھا موبائل فون لیتا ہے، اچھے ڈریسز خریدتا ہے، اچھے گیجٹس لیتا ہے، اپنے چہرے کی وضاحت اچھی کرتا ہے، کوئی باڈی بلڈنگ کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے وہ انسان اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیے اوپر سے رنگ و روغن کر دینے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر اندر سے درخت کو دیمک کھا جائے تو اوپر سے کتنا ہی رنگ و روغن اس پہ ہوا ہو، اچانک وہ گر کے ختم ہو جاتا ہے. تو شخصیت کو ڈیولپ کرنا در حقیقت یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیز آل تھنگس آر میٹا فزیکل. سوچ ایک میٹا فزیکل ہے لیکن وہ فزیکل چیزوں کو جنم دیتی ہے. کسی کی سوچ کہ میں فلاں چیز ایک اگر ایسی ایجاد کر لوں تو کیا ہوگا، یہ سوچ تھی. لیکن جب اس سوچ سے احساس نے جنم لیا، احساس سے رویے نے جنم لیا، رویے سے عمل نے جنم لیا، عمل سے عادت نے جنم لیا، اور عادت وہ شخصیت کے اندر سرائیت کر گئی، تو وہی عادت اس شخصیت کی شناخت بن گئی، اور وہ شخص جو ہے وہ موجد بن گیا کسی چیز کا. سوچ جب تک آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائے اور آپ کا رویہ نہ بن جائے، آپ کا عمل اس سے نکلنے نہ لگے، عمل کی شاخیں پھوٹنے نہ لگیں، اور اس میں تواتر نہ آ جائے، اور تواتر کے بعد آپ کی شخصیت کا حصہ جب تک نہ بن جائے. ٹرائی ٹو میک اٹ اے پارٹ آف یور پرسنالٹی، دا آئیڈینٹی آف یور پرسنالٹی، جس کو اقبال نے خودی کہا ہے. اور خودی کا جو مقام ہے اقبال کی نظر میں، اور خودی کا جو مقام ہے در حقیقت انسان کے لیے، وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کل کائنات چھوٹی ہے. کہا جاتا ہے اپنی خودی کو اتنا وسیع کر لو، اپنے دل کو اتنا بڑا کر لو کہ یہ دنیا اس میں چھوٹی لگنے لگے. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب اتنی وسعت والا ہوتا ہے کہ خدا اس دل میں سما سکتا ہے. کل کائنات میں خدا نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں، یعنی خودی میں اگر وسعت آ جائے تو کل جہاں بھی اس میں سما جائیں تو جہاں بھی چھوٹے پڑیں گے، لوح و قلم بھی چھوٹے پڑیں گے. جس کو اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی آپ اپنی پرسنالٹی کو برانڈش کر کے، پالش کر کے، اس کی تربیت کر کے اس کو اتنا برانڈش اسٹیل بنا لیں کہ اس سے ہر چیز کو آپ کاٹ سکیں. یعنی تقدیر جو ہے وہ آپ کے آگے سرنگوں ہو جائے گی. خدا نے آپ کو دے دیا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اے بندے، اے آدم، اے انسانیت، میں نے اس کائنات کو بنا کے تمہارے لیے مسخر، سبارڈینیٹ کر دیا ہے. کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کل تک تو تھیں پیش نظر فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، کہ انسان ایک حکم دے گا اور وہ کام ہو جائے گا. تو آج انسان نے اتنی ترقی کر لی، آج انسان اتنا آگے چلا گیا کہ آج ایک بٹن دباتا ہے، منہ سے ایک کمانڈ دیتا ہے اور بے جان چیز وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ اس کے علم کی ڈیولپمنٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت فرمایا تھا. تو خودی کو اقبال جو بیان کرتے ہیں، اقبال کا فلسفہ خودی جس نے نہیں پڑھا، میں سمجھتا ہوں اس نے زندگی میں کچھ نہیں کیا. تو فلسفہ خودی سے ہوتا کیا ہے؟ فلسفہ خودی ہے کیا؟ اقبال کہتے ہیں نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ. یعنی اگر تمہاری نظر نہیں ہے، تمہارا صاحب نظر نہیں ہو، دل والے نہیں ہو، بات سمجھنے کا اگر تمہیں شوق نہیں ہے، اپنی خودی کو تلاش کرنے کا شوق نہیں ہے، تو اقبال کہتے ہیں نظر نہیں تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ، کہ نکتہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل. کہ خودی کے نکات جو ہے نا، یہ ایک تیز دھاری تلوار کی مانند ہیں جو کاٹ کے رکھ دیں گے. اس کے لیے جگر ویسے ہی چاہیے، جس کو اقبال کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کوئی آرزو چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے. اپنے آپ کو اپنے کام میں، اپنے مقصد میں مٹا دینا پڑے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اوور نائٹ انقلاب نہیں آتا، اور انقلاب فکری ہوتا ہے. انقلاب فکری ہوتا ہے، نظر میں انقلاب، فکر میں انقلاب ہوتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو نکات خودی ہیں میرے فلسفے میں، اگر تمہاری نظر نہیں ہے تو میرے حلقے سخن میں نہ بیٹھ، کہ نکتہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل، کہ تیز دھاری تلوار کی مانند ہے. اس کو برداشت کر سکتے ہو؟ یہ کاٹ کے رکھ دیں گے، لیکن کثافت کو کاٹیں گے، لطافت کو اور بڑھا دیں گے. تو فلسفہ خودی کی جب حفاظت ہو جاتی ہے، جب خودی مضبوط ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد.
جب اسٹیل بن جائے اور ہر طوفان سے ٹکرانے والی خودی بن جائے کہ مصائب کتنے آئیں کہ جگر اتنا بڑا ہو کہ ہر مصیبت اس کے آگے چھوٹی لگے، آپ ٹوٹے نہیں کسی مسئلے سے، گھبرائیں نہیں کسی معاملات سے، اپنے اندر اتنی مضبوطی پیدا کر لیں، اتنی وسعت پیدا کر لیں اپنے علم کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، اپنے صبر کے اندر آپ اتنی وسعت پیدا کر لیں کہ ہر مشکل آپ کے آگے چھوٹی ہو جائے۔ تو شخصیت ایسے ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے، اور یہ معاملہ سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ پوچھیں سوچ بھی کہاں سے آتی ہے، تو میں کہوں گا کہ جہاں پہ عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق کا عین شروع ہوتا ہے، یعنی خدا کی نازل کردہ ہدایت، انسانی عقل جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کی ہدایت شروع ہوتی ہے۔ تو اپنی عقل کو استعمال کرو، جہاں تمہاری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں وہاں راہ ہدایت پہ آؤ، قرآن کو اٹھاؤ، حدیث کو اٹھاؤ، نبی کی سیرت کو اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھو کہ انہوں نے کیا آپ کو نکات دیے خودی کے لیے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اپنی خودی کو اتنی وسعت دے دو کہ یہ جہاں تمہارے خودی کے لیے چھوٹا سا نظر آنے لگے، یہ دنیا چھوٹی پڑ جائے تمہارے قلب کے لیے۔ لہذا اقبال کہتے ہیں زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، کہ زندگانی جو ہے وہ صدف ہے، یعنی وہ صدف، وہ سیپ جو اصلی موتی بناتی ہے۔ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، اور قطرہ نیساں بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ اس صدف کے اندر جب جاتا ہے تو اصل میں سچا موتی بنتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں زندگی ایک سیپی کی مانند ہے تمہاری، زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے۔ تمہاری زندگی کس کام کی اگر تم نے اپنی خودی کو ایک سچا موتی نہیں بنایا، اس کو گندگی میں ڈال کے رکھا، فضولیات میں ڈال کے رکھا، وقت کی بربادی میں ڈال کے رکھا، نفرتوں میں ڈال کے رکھا، غیبت میں ڈال کے رکھا، اور جناب دوسروں کی برائیوں میں ڈال کے رکھا۔ اگر زندگی کا سارا وقت آپ نے ان برائیوں میں لگا دیا ہے تو اقبال کہتے ہیں کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر یعنی اصلی موتی نہ بنا سکے۔ خدا نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی میں اپنے اس صدف، یہ جو خودی ہے اس کو گوہر بناؤ، سچا موتی بناؤ اس کو۔ ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ لہٰذا خودی جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے مقصد تک پہنچتا ہے، اور جو اس کا سرٹن ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو اچیو کرتا ہے۔ جب تک آپ کی خودی کی تعمیر نہ ہو، جب تک آپ پریپیئر نہ ہو جائیں، آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اقبال یہ کہتے ہیں جب خودی کی تربیت ہو جاتی ہے اور شخصیت کی تکمیل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عالم ایجاد میں جو ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں طواف اس کا کرتا ہے زمانہ۔ قومیں ایسے نہیں ابھرتی، فرد ایسے نہیں ابھرتا۔ کسی سائنٹسٹ کو جو آج سے 500 سال پرانا ہو، 1000 سال، اس کو ایسے یاد نہیں رکھا گیا، اس نے اپنی خودی کو بلند کیا تھا، اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تھا اپنے مقصد میں، تب کہیں جا کے اس کے نام کو یاد رکھا گیا۔ عالم ایجاد میں جو ہے صاحب ایجاد، یعنی اس دور کی ریکوائرمنٹ کو اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو آپ کو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ عالم ایجاد میں جو ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں طواف اس کا کرتا ہے زمانہ۔ اور دوسرے جگہ پہ اقبال یہ کہتے ہیں ہے وہی صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ کل جو چیز پیش آنے والی ہے، کل آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، آج اس کے لیے کوشش کریں، اور زمانے کے سمندر سے اس گوہر فردا یعنی کل کے موتی کو، آنے والی نسلوں کو جو آپ کو دینا ہے، جو کل ان کو ضرورت ہوگی، اس کے لیے آج آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو اگر کل اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آج محنت کریں۔ لوگ کہتے ہیں کل کا کل دیکھا جائے گا، وہ قومیں کبھی نہیں ابھرتی، وہ فرد کبھی آگے نہیں جاتا۔ لہٰذا اقبال یہ میسج دیتے ہیں اور اسلام یہ میسج دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص یقیناً قابل افسوس ہے جس کا آنے والا کل اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہ ہو۔ تو لہٰذا سوچ سے جو عمل شروع ہوتا ہے، سوچ سے جو اس بیج سے جو کہانی شروع ہوتی ہے، وہ مقصد کی تکمیل پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔